بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلام اور باندیوں کا نکاح کر دو، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی اور بے نیاز کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اس آیت کی سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراخی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متعدد مواقع پر نکاح کی ترغیب دی اور تلقین فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جسمانی اور مالی لحاظ سے نکاح پر قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، چونکہ نکاح کی برکت سے نگاہوں کی حفاظت رہتی ہے اور آدمی بد کرداری سے بدکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور تم میں سے جو آدمی نکاح پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان یہ کامل ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بقیہ آدھے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی بلا وجہ نکاح جیسی سنت سے اعراض کرے تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا من تبتل فلیس منا، کہ جو آدمی قادر ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے تو وہ بھی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی نصارہ کے طریقے پر ہے، چونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصارہ اور عیسائیوں میں سے ان کے پادری بطور خاص اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ دین میں رکاوٹ ہے یا اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے، وہ شادی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ جو آدمی قادر ہونے کے باوجود نکاح سے اعراض کرے، نکاح نہ کرے، تو گویا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ مختلف ترغیبیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، بلکہ نکاح کے مختلف درجات ہیں۔ بعض حالات ایسے ہیں جن میں نکاح کرنا فرض ہے، بعض میں واجب ہے، بعض میں سنت ہے، بعض میں مکروہ تحریمی ہے، لہذا ان درجات کو ہمارے لیے سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میرا بدکاری میں اور غلط کاری میں پڑ جانا یہ یقینی بات ہے، یعنی میں اگر جائز طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، تو ناجائز طریقے پر میں چلا جاؤں گا، اور وہ آدمی بیوی کا مہر بھی ادا کر سکتا ہے اور بیوی کے جو خرچے ہیں، یعنی اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کے لیے گھر ہے، اس کا بھی وہ انتظام کر سکتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اپنی بیوی پر ناجائز کوئی ظلم نہیں کروں گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں نے اگر نکاح نہیں کیا تو میں غلط کاری میں اور بدکاری میں پڑ ہی جاؤں گا اور ناجائز طریقے سے ہی میں اپنی جنسی خواہش پوری کروں گا، صرف اندیشہ ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ وہ غلط کاری میں پڑ جائے اور ہو بھی سکتا ہے نہ بھی پڑے، اور وہ آدمی اپنی بیوی کے مہر بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنی بیوی کا جو نان نفقہ ہے، گھر کا انتظام ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر نکاح کرنا واجب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام حالات میں، یعنی مالی اور جسمانی لحاظ سے آدمی اچھا ہے، نارمل کنڈیشن میں ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، تو ایسے آدمی پر نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت ہے چونکہ زندگی میں نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مالی لحاظ سے بھی جسمانی لحاظ سے بھی، ان تمام تر باتوں کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہے، یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے
کہ میں نکاح کے بعد مالی اور جسمانی لحاظ سے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نکاح کے بعد اپنی بیوی کا مالی اور جسمانی لحاظ سے حق ادا نہیں کر پاؤں گا، یا یہ کہ اس آدمی کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ میں نکاح کے بعد اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، یا نکاح کرنے کا مقصد ہی عورت پر ظلم ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ یہ مختلف حالات میں نکاح کی مختلف صورتیں ہیں، کب آدمی پر نکاح فرض ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، کب مکروہ تحریمی ہے اور کب حرام ہے۔